السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے فضائل رمضان۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ، بہت مبارک مہینہ، اس میں سے ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، اس کے رات کا قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس لیے گناہوں کے معاف ہوئے، آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا اور روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرتب فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر روئے اپنے غلام خادم کے بوجھ کو حق تعالیٰ شانہ کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی کہ جن سے تمہیں چاروں کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تشریح: محدثین کو اس بعض روایات میں کلام ہے کہ لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسرے روایت مبدل۔ اس حدیث میں چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم کا اہتمام ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو ترغیب فرمائی تاکہ رمضان مبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس وعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق سبحانہ تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید بہت فرماتے ہیں، اسی وجہ سے سب ائمہ اس کی سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دعا میں یاد رکھیں۔